نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس موقع پر میں گفتگو اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں سے کر رہا ہوں، اور دیگر تمام افراد جو میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں وہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل جو سن کی ترتیب تھی اسے عیسوی سن کہتے، عیسوی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جو دن اور مہینے اور سال شمار ہوتے اس ترتیب کو سن نبوی کہتے، نبوت کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے اور آپ کی وفات پا جانے کے بعد جو سن چلا ہے اسے سن ہجری قمری کہا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، تمام صحابہ کے نے اس کی تائید فرمائی ہے، اور گویا اس بات پر صحابہ کا اجماع ہے کہ مسلمانوں میں جو شرعی مسائل کے لیے سن چلے گا وہ سن ہجری ہوگا، ایک سن عیسوی، ایک سن نبوی اور ایک سن ہجری۔ جو ہمارے سال چل رہے ہیں مسلمانوں کے، جن کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، ہم اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ہم انگریزی سال بھی کہتے ہیں، عیسوی سال بھی کہتے ہیں، اس کا آغاز جنوری سے ہے، اور مسلمانوں کے لیے وہ سال جس کا تعلق شریعت کے حکام سے ہے اس کا تعلق محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور یہ ہجری سال شمار ہوتے ہیں۔ تو جس طرح آج بڑی شد و مت کے ساتھ نئے سال کا تذکرہ کیا جاتا ہے، پرانے سال کے تذکرے ہوتے ہیں، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، 31 دسمبر کو فحاشی اور عریانی کا سیلاب امنڈ آتا ہے، اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو ان خرافات میں شریک تو نہیں ہوتے لیکن نئے سال کی مبارکیں وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ نئے سال کے نام پہ باقاعدہ مبارک دینا، اس کا ہماری شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، اس کا ہماری شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ سال آیا اور گزر گیا، نیا سال شروع، یہ بھی گزر جائے گا۔ اگر نئے سال پر مبارکباد دینی شریعت میں ہوتی تو ہجری سن کے آغاز پر ہوتی، اور تعجب یہ ہے کہ جس حد تک اس سن کو عام کیا جاتا ہے عیسوی کو، اس حد تک سن ہجری کو مسلمان اس کو رواج دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور سن ہجری کی بنیاد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رکھی ہے، لہذا سن ہجری کو یاد رکھنا صحابہ کرام سے محبت کی علامت ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس لیے جہاں جنوری، فروری ان ماہ کو یاد رکھتے ہیں، وہاں محرم، سفر کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ بعض شریعت کے مسائل ایسے ہیں، مثلا اگر طلاق ہو جائے تو عدت کا مسئلہ ہے، اسی طرح عورت کے طلاق ہو جائے تو عدت کا مسئلہ ہے، رمضان المبارک کے چاند رمضان کی گنتی کا مسئلہ ہے، عید الفطر کا مسئلہ ہے، اسی طرح حج کے ایام کا مسئلہ ہے، عید الاضحیٰ کا مسئلہ ہے، سال بھر جو زکوٰۃ کے لیے گنتی دنوں کی ہوتی ہے وہ مسئلہ ہے۔ اس میں ہجری سن چلے گا، اس میں عیسوی سن نہیں چلتا۔ تو جنوری سے زیادہ بحیثیت مسلمان ہمیں محرم و سفر کو یاد رکھنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی کسی ملک میں کسی جگہ پہ یہ عیسوی سن کی ترتیب سے حساب کتاب ہوتا ہے، ہم اس کو گناہ اور ناجائز نہیں کہتے، لیکن شرعی مسائل کا تعلق ہجری سن سے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ شریعت کو مقدم رکھیں، سنت کو مقدم رکھیں، اپنی پوری زندگی دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔